یہ تختی بن جائے اور قلم اس سیاہی کے ساتھ لکھتے رہیں، اور جب یہ سیاہی ختم ہو جائے تو 7 بار پھر یہ سمندر بنائے جائیں، پھر اس سے قلم بنائے جائیں اور قلم پھر سے لکھنا شروع کر دیں، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسری بار، تیسری بار، اس طرح 7 بار یہ سیاہی ختم ہو جائے تو بھی ہم عاجز ہیں، وہ قلم عاجز ہیں کہ وہ علی ابن ابی طالب کی مدحت کو اور حقیقی فضیلت کو بیان کر سکیں۔ نعرہ حیدری! اس دنیا میں کوئی بھی شخص، بڑے بڑے خطیب گزرے، بڑے بڑے مصنف گزرے، مفکر گزرے، سب نے اپنے اپنے انداز میں اپنی عاجزی کا اظہار کیا، مدحت اہل بیت کے باب میں اپنی توانائیاں خرچ کی، اور آخر میں اپنی عزت و انکساری کا انہوں نے اقرار کیا۔ اگر مختصر طور پر میں کہوں کہ مدحت حیدر کا کسی حد تک اگر حق بیان ہوا ہے تو وہ خود خدا نے قصیدہ لکھا ہے اہل بیت کا، اور زبان اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مدحت بیان ہوئی۔ علی حق، یعنی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، یہ جو حدیث تمام مسالک کی کتب میں لکھی جا چکی ہے اور بیان ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف واحد حدیث ہے کہ جس نے مختصر اور جامع انداز میں قصیدہ اہل بیت لکھا ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کون سی حدیث ہے کہ جس نے واقعاً حق ادا کیا ہے مدحت علی ابن ابی طالب کا، تو وہ یہ حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یعنی حق ایک ایسا لفظ چنا گیا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حق ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت یہ عمارت موجود ہے، اس عمارت کا وجود حق ہے یا نہیں؟ حق ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، حق ہیں۔ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا ہمارے لیے حق ہے۔ دنیا کے سامنے جو چیز بھی انسان کا جس پر یقین ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ حق ہوتی ہے، اور جو چیز حق ہو جائے وہ علی کے ساتھ ہے۔ یعنی کائنات کا ہر سچ اور ہر حقیقت علی کی ہمراہی میں گھوم رہی ہے اور طواف کر رہی ہے۔ جس شخصیت کا آج یوم ولادت ہے، یقیناً اس کی مدحت میں اگر پوری زندگیاں صرف ہو جائیں تو چند فیصد بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے عبداللہ ابن عباس سے، جو واحد شاہد ہیں، پہلے عینی شاہد ہیں والدہ علی ابن ابی طالب کے، جو طواف فرما رہی تھی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا فاطمہ بنت اسد طواف فرما رہی ہیں کعبے کا، یک لخت دیوار ہلنے لگی، دراڑیں پڑنا شروع ہوئی، گھبرا گئے، اٹھ کے دوڑے کہ اس سے پہلے کہ یہ دیوار گر جائے میں فاطمہ بنت اسد کو اس سے بچا لوں۔ ابھی آدھا رستہ طے کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پھٹ چکی ہے اور فاطمہ بنت اسد اس میں داخل ہو چکی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں عطوفت اور جذبات زیادہ ہوتے ہیں، مرد میں عقل حاوی ہے، جذبات کم ہیں، عورت میں جذبات پہلے ہیں، عقل بعد میں ہے۔ ایک دیوار شک ہو رہی ہو تو نیچے کھڑے ہونے والا مرد بھی گھبرا جاتا ہے،
کہ جائے کہ دیوار شک ہو اور عورت اس میں داخل ہو جائے۔ یہ الہام الہی ہوا کہ اے فاطمہ خانہ خدا میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں جب دیوار کے پاس پہنچا تو دیوار دوبارہ بند ہو چکی تھی۔ اب دیکھنے والا ایک ہے، بتا رہا ہے پورے مکہ کو کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا، فاطمہ بنت اسد یہاں پہ طواف کر رہی تھی، دیوار شک ہوئی، کوئی مان رہا ہے اور کوئی نہیں مان رہا، حیران ہے۔ 3 دن گزر گئے۔ آپ سوچیں جب ایک جگہ پہ ایک واقعہ ہو جائے تو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹوں میں کتنے لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک، اور واقعہ بھی خانہ خدا میں ہو اور دیوار پھٹے اور ایک عورت جو ہے اس میں کمرے میں اس میں خانہ خدا میں داخل ہو جائے اور دیوار دوبارہ سے آپس میں مل جائے۔ حیران و سرگردان تھے مکہ والے۔ خبر مکے سے باہر پہنچ گئی، لوگ جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے۔ 3 دن کا وقت گزر گیا، دیکھنے والا ایک تھا۔ تاریخ اگر صرف یہ کہتی کہ دیکھنے والا تو ایک تھا تو اس لیے روایت واحدہ ہے، ایک شخص کی روایت کیسے مانی جائے؟ تو اس کا حل یہ ہوا کہ جب دیوار دوبارہ شک ہوئی اور 3 دن بعد فاطمہ بنت اسد اس دیوار سے باہر آئیں تو جانے والوں میں دیکھنے والا ایک تھا، لیکن جب وہ واپس آ رہی تھی تو اس وقت پورے کا پورا مکہ اور اس کے علاوہ 3 دن تک جہاں جہاں تک خبر پہنچتی رہی ساری دنیا کے لوگ وہاں پہ جمع تھے۔ فاطمہ بنت اسد مسکراتی ہوئی باہر آئیں اور ہاتھ میں انہوں نے نومولود کو لیا ہوا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں۔ حضرت ابو طالب کی طرف بچے کو بڑھایا، حضرت ابو طالب نے اپنی باہوں میں بچے کو لیا اور اس کے بعد فوراً اس بچے کو رسول اکرم کی طرف بڑھا دیا۔ جیسے ہی بچہ وہ نومولود بازو نبوت پر پہنچا، امامت جو ہے وہ بازو نبوت پر جیسے ہی پہنچی آنکھیں کھول دیں۔ فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی 3 دن ہو گئے، میں پریشان تھی کہ نہ اس نومولود نے کچھ کھایا ہے نہ اس مولود نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں۔ جیسے ہی بازو نبوت پہ آیا ہے آنکھیں بھی کھول دی ہیں اور فوراً رسول اکرم کی طرف گویا اس طرح دیکھنے لگے کہ جیسے یہ مانگ رہے ہوں کہ اے نبی اب مجھے اپنی لسان جو ہے اپنی زبان میرے دہن مبارک میں ڈالیے تاکہ ہماری زبان میں جس کو گھٹی کہا جاتا ہے تاکہ رسول اکرم کی زبان سے اپنا وہ پہلا طعام دنیا میں آنے کے بعد علی ابن ابی طالب کو نصیب ہو سکے۔ ساری زندگی علی ابن ابی طالب نے بارہا مرتبہ تفاخر اور فاخرانہ انداز میں اس واقعہ کو بیان کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، میں وہ ہوں کہ جس نے پہلا کھانا یا پہلا مشروب جو پیا وہ دہن رسول اکرم سے پیا۔ میرا آج کا جو اصل موضوع تھا میں اس کی طرف اب آنا چاہ رہا ہوں۔ آواز بلندتر میں اپنے جو مضمون میں نے پکڑا ہوا ہے یا جس کو لے کے میں چل رہا ہوں اس کو میں اختتام پذیر کرتا ہوں اپنے اس شعر کے ساتھ، اپنے شعر کے ساتھ تو نہیں، حضرت ابو طالب کے اس شعر کے ساتھ کہ جب انہوں نے اس بچے کو اپنے بازوؤں پہ لیا تو انہوں نے عربی میں ایک شعر پڑھا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی اور رب تعالیٰ کو مخاطب کر کے حضرت ابو طالب نے یہ شعر پڑھا۔ شعر سننے سے پہلے جو لوگ متوجہ ہیں ان
کی توجہ کی طلب کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا صبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا چمن چمن کلی کلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ اس سے پہلے کہ میں حضرت ابو طالب کے اس شعر کو بیان کروں جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابو طالب کہ جس کو تاریخ نے ایک نہایت افسوسناک الزام کے ساتھ نوازا ہے، بہت ہی مظلوم ہے یہ ہستی، بہت ہی مظلوم ہے پدر علی ابن ابی طالب کہ جن کو تاریخ نے یہ لکھا کہ نعوذ باللہ من ذالک والد علی ابن ابی طالب نے اسلام تک قبول نہ کیا۔ نہایت افسوسناک بات جو کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب یہ شعر حضرت ابو طالب نے آسمان کی طرف رخ کر کے یہ شعر پڑھے تو پورا مکہ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو جواب دیا اور باقاعدہ شعر کی صورت میں دیا۔ 2 شعر ابو طالب نے پڑھے، 2 شعر بارگاہ الہی کی طرف سے نازل ہوئے اور پورے مکہ نے وہ آواز سنی کہ جو بارگاہ الہی کی طرف سے نازل کی گئی۔ شعر کیا تھا؟ یا رب هذا الغسق الدجی والقمر المطلق المزی بین لنا من امرک الخفی ماذا ترى فی اسم هذا الصبی۔ یہ حضرت ابو طالب کے شعر ہیں، فرما رہے ہیں اے وہ خدا کہ جو اس تاریک کائنات کا مالک ہے، اے وہ خدا جو اس ماہ مبارک رجب کا بنانے والا ہے، اے وہ خدا کہ جس نے اس ماہ مبارک کو بنایا، بین لنا یا خدا ہمیں بیان کر من امرک الخفی وہ معاملہ کہ جو ہمارے سامنے چھپا ہوا ہے۔ کون سا معاملہ؟ ماذا ترى فی اسم هذا الصبی، یا اللہ تو اس معاملے کو حل فرما کہ تیری نظر میں یہ جو نو مولود ہے کہ جو تیرے خانے میں تیرے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کا اسم گرامی کیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے بارگاہ الہی کی طرف دعا مانگتے ہوئے اس نو مولود کا نام طلب کیا، اور تاریخ گواہ ہے کہ بارگاہ الہی کی طرف سے باقاعدہ یہ صدا بلند ہوئی، وہ بھی شعر کی صورت میں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یا اہل بیت المسبک النبی خصصتم بالولد الزکی ان اسمہ من شامخ العلی علی اشتق من علی۔ یہ صدا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو طالب کے ان شعروں کے جواب میں شعر کی صورت میں نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے آل بیت کہ جس میں میں نے نبوت کو قرار دیا، خصصتم بالولد الزکی میں نے تم کو ایک نو مولود سے نوازا ہے جس کا نام میں نے آسمانوں کی طرف سے اور زمینوں کی طرف سے اور کائنات کے تمام ذرے ذرے کی طرف سے علی نام رکھا ہے۔ العلی مشتق من علی، اور علی وہ لفظ ہے کہ جو میں نے اپنے نام
علی سے مشتق کر کے اس کو علی قرار دیا ہے۔ واہ واہ اور تاریخ ایسی شخصیت کے ساتھ ایسے افسوسناک الزامات لگاتی رہی کہ جو نبوت کے دعوے سے پہلے حضرت علی کی ولادت کے موقع پر تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت ابھی رسول اکرم نے اپنی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا اور روئے زمین پر کوئی بھی اس عمل سے واقف نہیں تھا کہ نبوت جو ہے وہ حضرت رسول اکرم کے حصے میں آئے گی اور یہ خاتم الرسل قرار پائیں گے۔ اس وقت ولادت امیر المومنین کے موقع پر ابھی رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب خدا سے مخاطب ہو رہے ہیں اور خدا اشعار کی صورت میں اس شخصیت کو جواب دے رہا ہے، اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جس کو خدا شعروں کی صورت میں بات کرنے پر شعر ہی کی صورت میں جواب دے رہا ہے، اس نے اسلام تک کو ابھی بعد میں قبول نہیں کیا۔ تو یہ کیسا اسلام ہے کہ جس کے آنے سے پہلے وہ خدا سے گویا ہو رہا ہے اور خدا سے باتیں کر رہا ہے؟ اس شخصیت کے ساتھ ایسا الزام لگانا نہایت افسوسناک امر ہے۔ یا اہل بیت المسبق النبی، اے وہ اہل بیت کہ جن کے گھرانے میں نے نبوت کو قرار دیا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، واقعاً بہت بڑا جملہ ہے کہ اس وقت یقیناً 3 دن ہو چکے تھے اور 3 دن کے بعد فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ باہر تشریف لا چکی تھی اور اتنے لوگ اس واقعے کو دیکھنے کے لیے وہاں پہ جمع تھے۔ انہوں نے یہ جب سنا کہ یہ اس گھرانے میں نبوت آئے گی تو یہ اس وقت سے طے ہو چکا تھا کہ گھرانہ ابو طالب میں نبوت آ جائے گی، اور خدا کا جواب دینا دلیل تھا کہ ابو طالب سے بڑا مومن کوئی نہیں۔ صلوات پر محمد اپنے موضوع کو تمام کروں، جو موضوع میں نے آج چنا تھا ابھی تو میں مقدمہ بیان کیا ہے، مختصر کروں گا، وقت ہو چکا ہے۔ دل کر رہا ہے کہ وہ اختصاصات بیان کروں کہ جو امیر المومنین کے ساتھ خاص ہیں اور باقی کسی معصوم کو وہ نصیب نہیں۔ کچھ مشترکات ہوتے ہیں، کچھ مختصات ہوتے ہیں۔ مشترکات وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو 14 کے 14 ہستیوں میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، اور مختصات وہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو صرف اور صرف امیر المومنین کی ذات کے ساتھ مختص ہیں اور کسی معصوم کے حصے میں بھی نہیں آ سکی، اور ان مختصات کو خود باقی معصومین جو ہیں وہ بیان بھی کرتے رہے کہ ہمارے جد امجد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ اختصاصات جو ہیں وہ مختص ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات مبارکہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے شخصیت پر عیسائیوں نے کتاب لکھی۔ ایک عیسائی بہت بڑا مصنف جس نے حضرت امیر المومنین کے مناقب پر مشتمل ایک کتاب درج کی، وہ مصنف ہے جس نے حضرت عیسیٰ پر اتنی تفصیلی کتاب نہیں لکھی، اگرچہ وہ خود عیسائی ہے، لیکن امیر المومنین کی ذات پر اس نے ایک مفصل کتاب مناقب کی صورت میں بیان کی۔ اہل سنت کے مشہور مصنفین نے امیر المومنین کی شان میں کتب لکھی۔ ابن عساکر نے، بہت بڑا مصنف ہے، اس نے مناقب امیر المومنین کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ لکھی، اور نہج البلاغہ کی خطبات اور کلمات قصار کی تشریح کی صورت میں اس نے بیان کیا۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے اس کا تعلق جس بھی فرقے سے ہے، جس بھی مذہب سے ہے، جس بھی قوم سے ہے،
اس نے امیر المومنین کی شان کو لکھا۔ ایک عالم دین کی میں گفتگو آج سن رہا تھا، فرما رہے تھے علی ابن ابی طالب کا اسم گرامی علی ہے، مطلب بلندی۔ یہ کیسی بلندی ہے، یہ کیسی بلندی ہے کہ جس بلندی کو بیان کرنے کے لیے بار بار مولا علی تشریح کرتے رہے کہ میں خدا نہیں ہوں۔ اور آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو علی کو خدا مان رہا ہے۔ ہم اس کی کوئی حمایت نہیں کر رہے، مشرک ہیں وہ لوگ، لیکن یہ بلندی، یہ کیسی بلندی ہے کہ 1400 سال گزر گئے۔ امیر المومنین کے اپنے دور میں بھی وہ لوگ موجود تھے کہ جو بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ انسان نہیں، آپ خدا ہیں۔ امیر المومنین بار بار یہ کہتے رہے کہ میں انا عبد من عبید محمد، اور عبادت کر کے بتاتے رہے، خمس دے کر بتاتے رہے، زکوٰۃ دے کر بتاتے رہے، جہاد کر کے بتاتے رہے۔ عبادت، ایک ایک عبادت میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر بھی کچھ اشخاص کہتے نہیں آپ خدا ہیں۔ امیر المومنین نے ان کو سزا بھی دی، سزا دینے کے بعد بھی وہ کہتے رہے کہ آپ انسان نہیں، خدا ہیں۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ہیں جو اس بلندی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ انسان نہیں، خدا ہے۔ ہم کوشش کریں گے، چند وقت بہت کم ہے، چند ان اختصاصات کو میں بیان کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ جو مختص ہے حضرت امیر المؤمنین کے ساتھ۔ صلوات بر محمد۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مصنف نے صرف مختصات امیر المومنین پہ کتاب لکھی ہے جس کی تقریباً 10 جلدیں ہیں۔ میں ان میں سے 14 نکات لکھ کر لایا ہوں آپ کی خدمت میں۔ صرف 14 نکات اس مصنف کی طویل اور مفصل کتاب میں سے۔ جو لوگ ان 14 نکات کو سننا پسند کرتے ہیں بآواز بلند سے سب سے پہلا نقطہ کہ جو امیر المومنین کی وہ خصوصیت ہے کہ جو اور کسی بھی انسان، چاہے وہ معصوم ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ غیر معصوم ہے، اس روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں ان میں وہ واحد اختصاص جو امیر المومنین کو شرف حاصل ہوا وہ ہے ولادت در کعبے۔ پہلا وہ انسان کہ جس کی جوف کعبہ میں، صرف کعبہ میں نہیں، جوف کعبہ میں، جوف کہتے ہیں بالکل سینٹر، بالکل جہاں پہ وسط ہے، وسط کعبہ میں، خانہ خدا میں جس کی ولادت ہوئی اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ 14 نکات ہیں۔ دوسرا نقطہ ولادت در کعبہ، شہادت در مسجد، شہادت در مسجد اور وقت شہادت۔ تیسرا نقطہ شب قدر۔ شب قدر کسی معصوم کو شہادت کا شرف حاصل نہ ہوا، شب شہادت جو ہے وہ شب قدر سے متصل ہوئی۔ نمبر 4، پہلا انسان جس نے رسول اکرم پر ایمان لایا، اس کو تسلیم کیا، وہ پہلا انسان علی ابن ابی طالب کی ذات مبارکہ تھی۔
چھٹا نقطہ، پہلا انسان جس نے رسول اکرم کی اقتدا میں نماز ادا کی. پہلا انسان جس نے رسول اکرم کی اقتدا میں نماز ادا کی وہ علی ابن ابی طالب کی ذات مبارکہ ہے. ساتواں نقطہ، پہلا انسان جس نے غار حرا میں رسول اکرم کی معیت میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی، علی ابن ابی طالب. آٹھواں نقطہ جو صرف اور صرف امیر المومنین کو شرف حاصل ہوا، لیلۃ المبیت، شب ہجرت، رسول اکرم کے بستر پر سو جانا. یہ سوچ کر، یہ جانتے ہوئے کہ دشمن آج کی رات حملہ کرے گا. ایک گھر میں آپ جانتے ہیں بہت سی چارپائیاں ہوا کرتی ہیں. ایک گھر اگر 2 مرلے کا بھی گھر ہو تو اس میں اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے، انسان اپنی سونے کی جگہ تبدیل کر سکتا ہے. اور خاص طور پر جب ہمیں علم ہو کہ آج کی رات اس بستر پر حملہ ہونا ہے، اس بستر پر بغیر کسی اسلحہ کے سو جانا اور پھر یہ فرمانا کہ مجھے آج کی رات جو نیند آئی ہے ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. ایسی میٹھی نیند مجھے آج تک نصیب نہیں ہوئی کہ جو شب ہجرت بستر رسول پر علی ابن ابی طالب کو نصیب ہو. یہ وہ نقطہ ہے جو کسی اور امام کو، کسی اور معصوم کو، کسی بھی انسان کو نصیب نہیں ہوا. ماشاءاللہ. نواں نقطہ، حضرت امیر المومنین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ 2 اماموں کے والد ہوتے. سبحان اللہ. کسی بھی دوسرے امام کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ 2 اماموں کے والد محترم قرار پائیں. جتنے بھی ائمہ اور معصومین ہیں ان کے والد ایک امام کے والد رہے ہیں. نمبر 10واں نقطہ، وہ خصوصیت جو امام امیر المومنین کو حاصل ہوئی. قرآن میں آیہ امیر المومنین جس شخصیت کے لیے نازل ہوئی، آیہ ولایت جس شخصیت کے لیے نازل ہوئی، وہ شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شخصیت تھی. وہ واحد شخصیت جن کی زوجہ کو بھی اللہ نے معصوم قرار دیا، جن کی زوجہ کو معصوم قرار دیا، جن کے بیٹوں کو معصوم قرار دیا، قسیم النار والجنہ قرار دیا. وہ واحد خصوصیت امیر المومنین کی تھی. 12واں نقطہ جو شاید اب تک میں جتنے نکات بیان کر چکا ہوں ان میں سب سے مہم ترین نقطہ ہے، اور وہ فضیلت ہے کہ جس سے بڑی فضیلت امیر المومنین کو نصیب نہ ہو سکی. اور روئے زمین پر کسی بھی شخصیت کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو سکی، اور جو اب تک میں نکات بیان کر چکا ہوں ان سے بھی یہ بڑی فضیلت ہے. ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. پوری کائنات کے ذرے ذرے کی عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور اس کے دوسرے پلڑے میں فقط خندق کے میدان میں حضرت امیر المومنین کی وہ ضربت جو عمرو ابن عبد وهب ملعون کو امیر المومنین نے قتل کیا، جو حضرت رسول اکرم پر حملہ آور ہونے آیا تھا، اس ضربت کو اتنا پسند کیا کہ عبادت ثقلین سے بھی زیادہ اس کو قرار دیا. کسی بھی امام کی ضربت کو یہ شرف حاصل نہ ہوا. تمام امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی، کربلا کی واقعہ بہت بڑی قربانی ہے. حضرت علی اصغر کی قربانی
کائنات حیران ہے کہ چشماہے کو قربان کیا، اس سے بھی بڑی ضربت علی کو قرار دیا۔ آخری فضیلت جو میں ان فضیلتوں میں سے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ جب رسول اکرم نے ولایت امیر المومنین کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس کے جواب میں ایک تحفہ رسول اکرم نے امیر المومنین کو دیا، تو خدا نے بھی اسی موقع پر ایک تحفہ اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ کون سا تحفہ؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اتمام دین کا تحفہ فقط اور فقط ولایت امیر المومنین کے جواب میں قرار پایا۔ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جو مختصات امیر المومنین ہیں۔ کافی وقت ہو چکا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقریباً 35-40 منٹ مجھے ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آخری حدیث آپ کو بیان کروں چھوٹی سی، ماشاءاللہ، اس کے بعد آپ کی ماشاءاللہ، رحمت تمام یا رسول اللہ رے حیدری کر باواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور دیگر سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حدیث رسول اکرم ہے، اہل سنت اور اہل شیعہ تمام منابع میں اس کتاب کو ذکر مختلف راویوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے اپنی اس چھوٹے سے وقت میں، تھوڑے سے وقت میں ان احادیث کو بیان کروں کہ جو احادیث شیعہ اور سنی دونوں متفق منابع میں ذکر ہوئی ہوں۔ فرمایا من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمہ وَإِلَىٰ آدم فِي عِلْمِهِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ فِي فِطْنَتِهِ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ فِي زُهْدِهِ فَلْيَنْظُرَ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ من ارادہ جو چاہتا ہے ان ينظر الى نوح فی عزمہ، 900 سال عمر پائی، تبلیغ کرتے رہے، کوئی بھی ان کی تبلیغ پر قانع نہ ہوا، مایوس ہو گئے، لیکن عزم نوح کی مثال دی کہ حضرت نوح کا عزم دیکھیں، 900 سال تک تبلیغ فرماتے رہے۔ ہمیں اگر کسی علاقے میں جانا پڑے، بحیثیت انسان ہم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، ہم ایک جگہ پہ ایک بات کرتے رہیں 1 سال تک کرتے رہیں، 6 ماہ تک کرتے رہیں، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہ ہوا، ہم وہاں سے اپنا بستر لے کر چل پڑتے ہیں۔ کسی انسان کو میں ایک بات کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ کرتا رہا، 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد پھر وہی کام کر رہا ہے، اگلے دن پھر وہی اس کو سمجھا رہا ہوں، پھر وہ غلطی کر رہا ہے، تیسرے دن پھر کر رہا ہوں، وہی غلطی تکرار کر رہا ہے، 1 ہفتے کے بعد میں شاید تھک جاؤں گا، لیکن حضرت نوح نے اس قوم کو 900 سال تک سمجھایا، کوئی بھی ان کی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوا، توحید الہی کی دعوت دیتے رہے۔ بالآخر ایک کشتی بنائی اور اس میں تمام پرندوں، چرندوں، درندوں، تمام حیوانات کا ایک جوڑا قرار پایا اور اس کشتی کو لے کر چل پڑے۔ فرمایا من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمہ
وَإِلَىٰ آدَمَ فِي عِلْمِهِ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، قرآن کی آیت ہے، میں نے تمام اسماء، تمام دنیا کا علم آدم کے سینے میں قرار دیا. آدم سے بڑا علم کسی کو قرار نہ دیا. فرمایا جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا عزم دیکھنا چاہے. وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ، ابراہیم کا حلم، تواضع، بردباری کون سی؟ ابراہیم کو کہا بیوی بچوں کو لے کر لکودک صحرا میں چلے جاؤ، چلے گئے. آگ میں چلے جاؤ، آگ میں چلے گئے. جو کہتا رہا، حلم و بردباری کی مثالیں قائم کرتے رہے. تاریخ نے لکھا حضرت ابراہیم کی زندگی اٹھا لیں تو سب سے زیادہ مثالیں ان کے حلم اور بردباری کی ملیں گی. جو چاہتا ہے نوح کا عزم دیکھنا ہو، آدم کا علم دیکھنا ہو، اور ابراہیم کا حلم دیکھنا ہو، اور موسیٰ کی ذہانت دیکھنی ہو. کیسے آج کل کے دور میں سب سے مشکل کام جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے سیاست ہے. بڑی جوڑ توڑ ہوتی ہے. سیاستدان بڑی مشکل میں ہوتا ہے، ہر الیکشن میں جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے. ہم میں سے اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ نے حکومت وقت کو گرانا ہے، ایک دفعہ تو ہم سوچیں گے کتنا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل کو بھی بروئے کار لائیں. تو بحیثیت انسان انفرادی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک حاکم وقت کو گرانا. حضرت موسیٰ حاکم کے گھر میں پلتے رہے، حاکم کی زوجہ کا اعتبار حاصل کیا، سیاست کے تمام میدانوں کو عبور کرتے ہوئے وقت کے حاکم فرعون سے ٹکرائے اور اس کو شکست فاش دی. تاریخ گواہ ہے. اور حدیث رسول کے مطابق جو مثال دی گئی وہ ذہانت حضرت موسیٰ. جس نے نوح کا عزم دیکھنا ہو، آدم کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کا حلم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ذہانت دیکھنی ہو، اور آخری مثال دی عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو. تاریخ میں ہے سب سے سادہ ترین زندگی نبیوں میں. ویسے انبیاء، تمام انبیاء کی زندگی سادہ تھی، لیکن سادہ ترین زندگی حضرت عیسیٰ کی تھی. بہت زیادہ سادہ، حد سے بھی زیادہ سادہ. تاریخ گواہ اگر آپ انبیاء کے واقعات کو پڑھیں تو سب سے زیادہ جو حد درجہ تک جس کو سادگی جس نبی میں پائی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی. فرمایا جس نے نوح کا عزم دیکھنا ہو، آدم کا علم دیکھنا ہو، موسیٰ کی ذہانت دیکھنی ہو، ابراہیم کا حلم دیکھنا ہو، اور عیسیٰ کی بردباری اور سادگی دیکھنا ہو، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِي بْنِ أَبِي طالب. کتنی بڑی، کتنا بڑا یہ شرف ہے کہ انبیاء کی تمام خصوصیات کو یکجا کر کے وجہ ابی طالب کی طرف دیکھنا، تمام انبیاء کی خصوصیات کو دیکھنا ہے. صلوات بر محمد. ایک چھوٹا سا واقعہ، چھوٹا سا واقعہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تو حضرت بلال سے حکم دیا کہ اذان دو. وقت اذان ہوا چاہتا ہے. بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ کس مقام پر اذان دو، کیونکہ وہ ہر معاملے میں رسول اکرم سے ہدایت لیے تھے.
رسول نے فرمایا کعبے کی چھت پر چلے جاؤ. بلال حیران ہو گئے کہ جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف رخ کرتے ہیں, کعبے کی چھت پر کس کی طرف منہ کروں گا, رخ کس طرف کروں گا اذان دینے کے لیے. چلے گئے کعبہ کی چھت پر. رسول اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ کعبے کی چھت پر آ چکا ہوں, کس رخ پر اذان دوں؟ فرمایا میری طرف رخ کر. رسول اکرم نے فرمایا میری طرف رخ کر دو. بلال نے رسول اکرم کی طرف رخ کر کے آذان دی. ایک وقت تھا حضرت امام حسین مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے, مکہ آ گئے. اطلاع ہوئی کہ دشمن جو ہے وہ حج کے موقع پر دوران طواف امام حسین کی شخصیت کو شہید کرنا چاہتا ہے. حج کے احرام کو عمرہ میں بدلا اور جب تشریف لے جانے لگے تو حضرت عباس سے فرمایا, آخری جملے ہیں بس ختم کر رہا ہوں. حضرت عباس سے فرمایا کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ اور اطلاع کرو لوگوں کو کہ میں جا رہا ہوں. تاریخ نے خطبہ حضرت عباس کے عنوان سے اس خطبے کو درج کیا ہے. 32 جملے ہیں ان کے, صرف ایک جملہ لکھ کر لایا ہوں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے بطور تحفہ آج کی مبارک رات کا. حضرت عباس ابن ابی علی ابن ابی طالب, کیا رشتہ ہے ان کا امام حسین سے؟ بھائی. لیکن خطبے کے الفاظ دیکھیں, بہت بڑا تحفہ ہے وہ خطبہ. آپ کو بھی وصیت کروں گا ایک بار اس خطبے کو ضرور, ان 32 جملات کو ضرور مطالعہ فرمائیں. خطبے میں فرماتے ہیں صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمد للہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. حمد ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی کہ شرف ھذا, اشارہ کیا نیچے کی جانب کعبہ کی جانب. عباس فرما رہے ہیں, مولا غازی عباس فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی, حمد ہے اس بزرگ و برتر ذات کی کہ جس نے اس کو شرف دیا. کس کو؟ کعبہ کو. بے قدوم ابی ہے, کس کے قدموں کی؟ حسین کے بابا کے. اپنے بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا. حمد ہے اس ذات کی کہ جس نے اس کعبۃ اللہ کو مشرف کیا, شرف یاب کیا, عزت یاب کیا, عزت بخشی. بے قدوم قدموں سے, کس کے قدموں کی آمد سے؟ ابی ہے, حسین کے بابا. صلوات محمد.